یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواج، شب برات بڑی انمول رات، شب برات سے کہا جاتا ہے، برات کی رات، چھٹکارے کی رات، اس کا نام اللیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اس رات کو لیلۃ البرکہ، لیلۃ البرکت کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اس رات کو لیلۃ الصدق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رات وہ رات ہے جس کی شان و عظمت اور جس کی برتری اور جس کی رفت کو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں تمام کو بخش دیتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے پاس طائر سدرہ روح الامی جبریل امی آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں 300 رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ الصمد، اتنی انمول رات ہے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ شب برات میں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ کا منادی ندا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور ایک منادی نے کر کہتا ہے، اے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، اے کوئی اولاد کا متلاشی اسے اولاد دیا جائے، اے کوئی رزق کا متلاشی اسے رزق دیا جائے۔ پتہ لگا یہ وہ انمول رات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس رات میں یہ بخشش کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ التجائے کرنے کی رات ہے، یہ مولا سے مانگنے کی رات ہے۔ یہ رات بڑی انمول رات ہے، یہ رات بڑی بے نظیر رات ہے۔ آؤ پاپیو، آؤ گناہگارو، آؤ اسیاں شیارو، آؤ بد کردارو، آؤ بد چلنو، آؤ بے نماز، آؤ اس رات کی طرف، بے قرارو ادھر آؤ، بے سکونو ادھر آؤ، بے چینو ادھر آؤ، رزق کے متلاشیو آؤ، بے اولادو آؤ، پاپیو آؤ، زانیو آؤ، شرابیو آؤ، کبابیو آؤ، سود خورو آؤ، ساری تم زندگی بھر گناہ کرتا رہا، آؤ اس رات آؤ، اس رات میں بخشش کا تغمہ ملے گا، مغفرت کا تغمہ ملے گا۔ اس رات میں یہ رات عطاؤں کی رات ہے، عطا کیا جائے گا، بے اولادوں کو اولادیں ملیں گی، بے رزق والوں کو رزق دیا جائے گا۔ یہاں رزق کے دروازے بھی کھلیں گے، رحمت کے بھی دروازے کھلیں گے، باب الرحمہ کھلا ہوا ہے، باب التوبہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے اور اپنے بندوں کو پکار رہی ہے، آؤ اے گناہگارو، اگر تم دنیا بھر کے گناہ کر بھی لو اور سچے دل سے تائب ہو جاؤ تو اس رات میں اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اس لیے یہ وہ رات ہے اس میں قضاء و قدر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اس میں رزق کی تقسیم ہو جاتی ہے، حضرت اسرائیل کو مرنے والوں کے دفاتر عطا کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا اپنی رنگینیوں میں رہتی ہے، لوگ نکاح کرتے ہیں، لوگ مکانات بناتے ہیں، لوگ جائیداد اکٹھی کرتے ہیں، لوگ روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، لیکن ان کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ فرمایا یہ وہ رات ہے کہ مدبرات الامر کے حوالے سب کچھ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ الصمد، اس رات میں اسرائیل کو وہ کہتے ہیں نا پتہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں مرنے والوں کے دفاتر حضرت اسرائیل کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس رات میں ساروں کی بخشش کر دی جاتی ہے، اللہ کی بخشش و مغفرت اور رحمت کا دسترخوان پھیلا ہوا ہے۔ آؤ اس رات کی طرف، یہ رات وہ انمول رات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی مقدار لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، لیکن اس رات میں بھی چند لوگوں کو
نہیں بخشا جاتا، اس رات میں چند لوگوں کو نہیں بخشا جاتا۔ اللہ الصمد فرمایا عداوتیں رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، آپس میں پھوٹ ڈالنے والا اس رات میں نہیں بخشا جاتا۔ آج عداوت عام ہو گئی ہے اپنے مفاد کے لیے، آج لوگ دشمنی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ کیا نہیں کر رہا ہے انسان؟ فرمایا اس رات میں عداوت کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، جس نے آپس میں پھوٹ ڈالی اس کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ الصمد فرمایا آپس میں پھوٹ ڈالنے والا اس رات میں نہیں بخشا جاتا، عداوت کرنے والا اس رات میں نہیں بخشا جاتا، اس رات میں دشمنی کرنے والا نہیں بخشا جاتا ہے۔ اللہ الصمد اتنی انمول رات ہوتے ہوئے بھی اتنا بڑا جرم ہے دشمنی، اور اتنا بڑا جرم ہے آپس میں پھوٹ ڈالنا کہ اس رات میں اس کو نہیں بخشا جاتا۔ پھر میرے نبی کریم نے فرمایا کہ جادو کرنے والا اس رات میں نہیں بخشا جاتا۔ آج جادوگر بڑے بڑے مولوی پڑھے لکھے اللہ الصمد اس مرض میں اس جرم میں مبتلا ہیں، بڑے بڑے دیندار کہلانے والے تانترکوں کے پاس جا رہے ہیں، تنتر منتر پڑھوانے والوں کے پاس جا رہے ہیں، تانترکوں کے پاس جا رہے ہیں، معبزین کے پاس جا رہے ہیں۔ آج لوگوں کی عداوت نے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اللہ الصمد کہ وہ دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ کسی کے بیٹے کا قتل عام بھی دشمنی کی وجہ سے کرا رہے ہیں، وہ گھروں کو تاراج بھی کرا رہے ہیں، تانتروں کے پاس جا کر کے ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کے گھر میں آگ لگا رہے ہیں۔ اللہ الصمد نہ جانے کتنے گھر، اللہ الصمد نہ جانے کتنے گھر تاراج ہو گئے، نہ جانے کتنی زندگیاں برباد ہو گئیں، نہ جانے کتنے لوگ جادو کی زد میں آ گئے۔ آج لوگ پنڈتوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، میاں کے پاس بھی جا رہے ہیں، نہ جانے کتنے میاں نے گھروں کو برباد کر ڈالا۔ اللہ الصمد نہ جانے کتنے معبزین نے تعبیز دے کر کے گھروں کی لہلہاتے ہوئے گلشن کو تاراج کر دیا۔ اللہ الصمد نہ جانے کتنی زندگیوں سے کھلواڑ کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ فرمایا اللہ جادو کرنے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ دیکھا نہیں، آپ پوری دنیا کا نہیں، خاص کر ہندوستان کا جائزہ لیجئے، جگہ جگہ بیٹھا ہے تانترک، جگہ جگہ بیٹھا ہے معبز، جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ الصمد کبھی انڈا پڑھ کے دیا جاتا ہے، کبھی سرسوں کے دانے پڑھ کے دیے جاتے ہیں۔ اللہ الصمد اور یہ کرنے والے، یہ سفلی علم کرنے والے بدماش اور یہ بے غیرت بھی کم نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتے ان سفلی علم کرنے والوں کو، انہوں نے ان کا تعبیز زیادہ مؤثر ہوتا ہے، یہ فوراً اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اللہ الصمد یہ کروڑوں روپیہ کمانے والے، اپنی دکانیں چمکانے والے، سن لے دیکھ لیں اس رات میں بھی ان تانترکوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ جادوگر فرمایا جادو کرنے اور کرانے والا، یہ کرنا کرتوت کرنے جو چلے ہیں، ان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ یہ ہے تو رات بڑی انمول، لیکن یہ جادو کر کے جس کا دل دکھایا ہے، جس کی زندگی کو تاراج کیا ہے، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ اپنی مخلوق پر اللہ کی مخلوق پر تم ظلم کرو گے، اللہ اسے ظالم کو بخشے گا نہیں، اس رات میں بھی نہیں بخشے گا۔ اللہ بشرط یہ کہ توبہ کر لے، امید ہے اگر توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ پھر فرمایا آپ دیکھیے قیامت کا دن ہوگا، یاد کرو اس قیامت کے دن کو۔ اللہ فرماتا یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، لوگ گروہ در گروہ قبروں سے اٹھیں گے۔ اللہ فرمایا پہلا گروہ جو قبر سے اٹھے گا، تم کہتے ہو مولوی یہ ایسی کرتے رہتے ہیں، یہ مولوی ایسی کرتے رہتے نہیں ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن جو ایک گروہ اٹھے گا، اس سے قبروں سے اندھا اٹھے گا۔ یہاں تو اخیارے ہو، یہاں تو دیکھ رہے ہو، آنکھیں تمہاری پھوٹی نہیں جادو کراتے وقت، آنکھیں میں تمہیں تپے دق کی بیماری نہیں لگی تمہیں جادو کراتے وقت۔ تم نے ایک دوسروں سے عداوتیں ڈالی، تم نے دوسروں کی چغلیاں اور غیبتیں کی، تم نے غیبت کر کے گھروں کو تاراج کیا، تم نے دشمنیاں لے کر کے گھروں کو تاراج کیا، تم نے جادو اور تعبیز کرا کر کے گھروں کو برباد کیا۔ اللہ اس وقت تمہاری آنکھیں نہیں پھوٹی تھی، اخیارے تھے۔ فرمایا اور مولویوں کی نصیحت تمہارے کانوں تک، اللہ تمہارے کان نہیں دھر رہے تھے، تم اپنے کان کہ مولوی تو ایسی کرتے رہتے ہیں۔ دیکھ لو قیامت کا
کا دن پہلا گروہ جو جہنم سے، پہلا گروہ جو قبر سے ایک گروہ نکل رہا ہے، دفن کیا تھا، صحیح سالم تھا، خیارہ تھا، اب اٹھ رہا ہے، اندھا اٹھ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے یہ اندھا اٹھ رہا ہے؟ فرمایا اس لیے اسے اندھا اٹھایا جا رہا ہے، لوگ نصیحت کرتے تھے، یہ نصیحت قبول نہیں کرتا تھا۔ اللہ الصمد، جو نصیحت قبول نہیں کرے گا قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ الصمد، اندھا اٹھایا جائے گا۔ پھر فرمایا اس رات میں، غور سے سنو، اس رات میں فرمایا کہ متکبر کی بخشش نہیں ہوتی۔ تکبر کرنے والا، تن کے ننگے اور پیٹ کے بھوکے، پیسہ کسی کا مال لیا لکھپتی بن گئے، پارٹنرشپ تھی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کسی کے ساتھ تجارت کرتا تھا، پیسہ مان لیا، پیسہ مار کر کے کوٹی بنا لی، کوٹی بنا کر کے حج کری آیا ظالم، حج کری آیا، داڑھی رکھ لی، داڑھی کر رکھ کے نمازی بن گیا۔ اللہ سمجھ، اپنا شہر چھوڑا آیا، دوسرے شہر میں آ کر کے بس گیا۔ وہ متکبرو، دولت کمانے والو، حرام کھا کر کے دولت کمانے والو، دوسرے کا پیسہ مار کر کے دولت کمانے والو، اللہ اور اترا کے پھر چلنے والو، اللہ فرماتا وَلَا تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کے مت چل، تو زمین کا کچھ بگاڑ نہیں لے گا۔ فرمایا یہ متکبرین، اللہ الصمد، ان کے بارے میں فرمایا متکبروں کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی، یہ تکبر کرنے والے، اللہ الصمد، یہ متکبرین، ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تو پسند کرتا ہی نہیں ان تکبر کرنے والوں کو۔ اللہ اللہ، مار کے پیسہ، یہ نئے نئے جو سیٹ ہوئے ہیں نا، نئے نئے سیٹ، ان کو زیادہ تکبر آیا، ورنہ جو پہلے ہی سے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، جن کے آبا و اجداد کیا تھے، مالدار تھے، سمندر کو سمیائی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ نہیں، اور ندیاں جلدی اچھال کھا لیتی ہیں، تو ایسی نئی نئی دولت جس کے پاس آئی، اترا کے چلا، گاڑی آ گئی تو پھول کے چل لے آئے، بلڈنگ بنی تو اکڑ کے چل لے آئے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، گاڑی آ گئی تو اکڑ کے چل لے آئے، اکڑ کے چل، تیری اکڑ خون نکلے گی، اسی لیے پانی کا ببولا بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ متکبرین، اس رات میں ان متکبرین، تکبر کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی، تن کے ننگے پیٹ کے بھوکے، اللہ اللہ، دولت عیاشیاں کرا رہی ہے، یہ بدماشیاں کرا رہی ہے، یہ دولت مند زنا کے اڈوں کو عام کر رہے ہیں، زیادہ تر تمہیں عیاش ملیں گے، جتنے بھی یہ امیر کبیر تمہیں ملیں گے، یہ عیاش، بدماش، بدکردار، بے غیرت ملیں گے تمہیں، اور یہ دیندار لوگوں کے دشمن ملیں گے، اماموں کے دشمن ان میں زیادہ تر یہی ہوں گے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، دولت کا جو نشہ چڑھا اور اقتدار کا جو خمار چڑھا، اللہ الصمد، اسی نے انہیں تباہ کر ڈالا اور اسی نے انہیں برباد کر ڈالا، کہ دنیا میں بھی تباہی ان کا مقدر رہی اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار یہ رہیں گے۔ اللہ الصمد، سمجھنے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ گروہ بھی قیامت کے دن اٹھے گا، اور جب قبروں سے یہ گروہ اٹھے گا تو پتا ہے آپ کو، یہ متکبرین کا گروہ اٹھے گا، فرمایا چیٹیوں کے برابر، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں تو بہت بڑا جسیم الجثہ، موٹا تازہ لحیم و شہیم انسان تھا، پیٹ نکلا ہوا حرام کھا کھا کے، اللہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اب قیامت کے دن چیٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اللہ سمجھ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ متکبر جب قبروں سے اٹھیں گے تو چیٹیوں کی شکل میں اٹھیں گے، اور اہل محشر انہیں پاؤں سے روندتے ہوں گے، اللہ سمجھ، اہل محشر پاؤں سے ان متکبرین کو روندتے ہوں گے، اللہ اللہ۔ پھر فرمایا یہ متکبرین پھر جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، تین اقوال، انہیں جہنمیوں، زانیوں کی شرمگاہوں کا پیپ پلایا جائے گا، پیپ پلایا جائے گا ان متکبرین کو، دیکھ لو ذلت، کہ دنیا میں بھی تمہاری ذلت تھی اور آخرت میں بھی تمہاری ذلت تھی، اللہ اللہ، آخرت میں بھی ذلیل یہاں ہو گئے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ اگر یہ کمینے، یہ مکار، یہ عیار، یہ بدماش اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو اللہ انہیں ہدایت دے دے، ورنہ ان ظالموں کو دنیا ہی میں ذلیل و خوار کر دے، دنیا میں ہی ذلیل و خوار کر دے، یہاں نہ ہوئے تو آخرت۔ فرمایا متکبرین کی بھی اس رات میں بخشش، ارے بولو نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی ان متکبرین کی، نہیں، جب تک کہ یہ توبہ نہ کریں
اور یہ مت سمجھ لو یہ رات میں یوں ہی کلین چٹ دے کے چلی جائے گی، کسی کا مال لے کے بیٹھا ہے، دے گا نہیں تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، یہ سمجھ لو یہ حق اللہ نہیں حق العبد ہے۔ کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے خلاف چغلی کی ہے، کسی کے خلاف کرنے والوں یہ بخشش تھوڑی ہوگی، غیبت کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، اور سنتے چلو اللہ الصمد قیامت کے دن دل دکھانے والے کی بخشش نہیں ہے، غور سے سن لو، دل دکھانے والے کی بخشش نہیں ہے، اللہ اللہ۔ اور ایسے ہی بدماش بے غیرت یہ گنڈے لچے لفنگے اللہ ماشاء اللہ صدر بنائے جا رہے ہیں، ناظم اعلیٰ بنائے جا رہے ہیں مدرسوں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ دل دکھا رہے ہیں اماموں کا، اس کا دل دکھا رہے ہیں، ان کی بخشش ہو گئی، ہم جیسے پاپیوں کی سب کی بخشش قیامت کے دن ہو جائے گی۔ دل دکھانے والے شار بخاری مفتی شریف الحکم جدی علیہ الرحمہ نے لکھا، اللہ اللہ معارف شار بخاری پڑھیے، قیامت کے دن ان صدروں، سیکریٹریوں، خزانچیوں اور ناظم اعلیٰ کی بخشش ہو گئی تو سب کی بخشش ہو گئی، مانگ بخشش کی دعا۔ اسی لیے کہیں نہ کہیں ہر امام جھکا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں ہر امام جھکا ہوا ہے، سر اٹھا کے چلنا تھا جس امام کو، سر اونچا کر کے چلنا تھا جس امام کو، آج اس کا سر جھکا ہوا ہے۔ امام کتنے بے قرار ہیں، اس نے اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنی شجاعت کی بنیاد پر، اپنے طاقت کے نشے میں، اپنے اقتدار کے نشے میں، اپنے اقتدار کے خمار میں، اپنے سیاست کے نشے میں، جتنے امام دنیا بھر کے نکلے مسجدوں سے، ان ظالموں نے ان پر ظلم کیا، اللہ الصمد ان پر ظلم کیا، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں اور ظلم کی ٹہنی کبھی پلتی نہیں، یہ ظالم جتنے بھی ہیں مانگ بخشش، سر رگڑ کے مر بھی جائے گا، اللہ بخشے گا نہیں، دل جو دکھایا ہے تو نے پہلے معافی مانگ جا کر کے اس امام سے، تب بخشے گا دنیا بھر کے۔ تبھی تو تم نے دیکھا ہوگا یہ کھڑوس بڈھے جو پریشان کرتے ہیں اماموں کو، جب ان کی موت آتی ہے تو دنیا دیکھتی ہے، بل بلاتے ہیں، اللہ سے آہو پکا کرتے ہیں، لیکن ان کو موت بھی نہیں آتی، اولاد بھی نہیں سمجھتی، تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، اللہ تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اسی جسور کا واقعہ ہے، ایک صدر تھا بدر العلوم میں، بدر العلوم جسور میں ایک زمانے میں، لیکن وہ ہمارے اساتذہ کو ٹیک بھی لگانے نہیں دیتا تھا، سمجھنے کی نہیں، جو تکیہ ہوتا ہے نا اس کی بھی ٹیک لگانے نہیں دیتا تھا۔ اللہ جب بڑھاپا آیا علماء کو ستایا، اور جب بڑھاپا آیا تو معافی مانگتا تھا، روتا تھا مجھے معاف کر دو۔ کون تجھے معاف کرے؟ جن کو ستایا وہ تو کہاں پہنچے، جن کے خلاف تو نے محاذ آرائی کی وہ تو کہاں سے کہاں پہنچے، مر گیا مردود، مر گیا خبیث، مر گیا نالائق، مر گیا، لیکن دنیا نے دیکھا ایسا مرا، ایسا مرا، معافیاں مانگتا تھا، بے قرار رہتا تھا، بے سکون رہتا تھا، چین چھن گیا تھا، قرار چھن گیا تھا، اور مر گیا مردود خبیث کہیں کا، لیکن تڑپ تڑپ کے مرا۔ اماموں کا دشمن اور اماموں کا باغی بھی تڑپ تڑپ کے یہ بھی مرے گا، اور یہ حق العبد ہے، یہ سنتے چلو، یہ توباؤں سے معاف نہیں ہوتی، یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ اس رات میں متکبر کی بخشش نہیں ہوتی، متکبر کی بخشش نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ شراب کا عادی، اس کا عادی، اس کی بھی بخشش نہیں۔ اللہ شراب الخبائث ہے، فرمایا شرابیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ آج نشہ بھی عام ہے، کیا ہے؟ نشہ بھی عام ہوتا چلا جا رہا، اللہ الصمد، شرابیوں کو زانیوں کا پیپ پلایا جائے گا قیامت، اور شرابی اللہ الصمد حضرت آپ پڑھیے الزبازر عن اقتراف القبائر اور قرۃ العیون کو پڑھیے، اللہ اللہ تو آپ کو پتہ لگے گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے زانیوں اور شرابیوں کو تو شب قدر میں بھی ان پر عذاب ہوتا ہوا ہے،
اس سے آپ اندازہ لگائیں اگر شرابی مر جائے، تبھی تو نبی نے فرمایا تھا کہ شرابی مر جائیں، ولا فرمایا اللہ کے رسول نے ولا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم وصلوا علیہ وصلوا معہم، فرمایا شرابی مر جائیں، سنو شرابی مر جائیں تو ان کے قریب ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ پانی نہ ان کو اپنے پاس نہ بٹھاؤ، اور فرمایا ان پر نماز جنازہ نہ پڑھو، نہ ان ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرابیوں کے بارے میں فرمایا شراب وہ ام الخبائث ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب بیچنے والے پر اللہ کی لعنت، شراب خریدنے والے پر اللہ کی لعنت، شراب پلانے والے پر اللہ کی لعنت، شراب کی دعوت دینے والے پر اللہ کی لعنت، شراب کے منشی پر اللہ کی لعنت۔ تو شراب پلائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار فرمائے گا۔ آج پردھانی جیتا ہے تو شراب پلا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کے نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پردھانی جیت گیا، چیئرمین بنا، شرابیں چل رہی ہیں، اب تو کہہ رہا ہے وہ میری یار بھی ہیں، تو شادیوں میں شراب کی پیٹیاں لانے والوں، شراب پلانے والوں، اور شراب لا کر کے پلانے والوں، اور شرابیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں، اللہ عصمت خیر مناؤ، اب بھی وقت ہے سدھرنے کا، اب بھی وقت ہے مولا کو منانے کا، اب بھی وقت ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا کہ رات آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، مولا کو مناؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ صحابہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت بالسنہ اور دیگر کتابوں میں آیا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا صحابہ اکرام تیاریوں میں قرآن کی تلاوت کا ذکر و اذکار کی محفلیں سجاتے، اللہ اللہ جب رمضان المبارک سے قبل ان کی تیاریاں ہیں، فرماتے کہ وہ اپنے مال کی زکات نکالتے تاکہ یہ قریبوں میں زکات بٹ جائے، وہ اپنا رمضان المبارک اچھے طریقے سے گزار لے۔ فرمایا قرضدار سے اپنا قرض وصول کرتے۔ اللہ اللہ یہ رمضان کتنا مقدس مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان شہر، شعبان کیا ہے؟ یہ میرا مہینہ، اور مصطفیٰ اس مہینے میں لگاتار روزے رکھتے اور فرماتے اللہ الصمد کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں میری خواہش یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پورے سال کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ شب برات میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس رات کو غنیمت سمجھو اور اپنے مولا کی بارگاہ میں ملتجی گڑ گڑا گناہ